کہ شکر کی فلسفی کیا ہے اور گریٹیٹیوڈ کیا ہے، اور بجائے شکر کے آپ ہر وقت اس نیچر سے اور اس کریٹر سے ہر وقت گلے اور شکوے کریں تو ظاہر ہے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ جو ملا ہے نا آپ وہ بھی ڈیزرو نہیں کر رہے، کیونکہ آپ نے کبھی اس کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ ہمارا کیا کام ہے کہ ہم آپ کو عذاب دیں اگر آپ شکر کرتے ہو اور اگر آپ ایمان لاتے ہو، یعنی آپ ہماری بات مانتے ہو، اگر آپ ریکگنائز کرتے ہو، اگر آپ ایکنالج کرتے ہو بلیسنگز کو۔ اور شیطان چاہتا ہے کہ آپ انگریٹفل رہیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ کم ظرفی سے کام لیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ دشمنی پہ اتر آئے۔ اچھا، جب شیطان نے یہ کام کیا نا تو اس کو کہا نا کہ فخرج، نکلو یہاں سے، اس نے تکبر سے کام لیا نا، تو دراصل اس نے ناشکری کی کہ پاسٹ میں آپ پہ مصیبت آئی تھی تو آپ کو کیسے نکالا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ یاد کریں نا وہ بلیسنگ، اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ انجیناکم من آل فرعون، کہ فرعون سے آپ کو بچایا، کہ آپ پاسٹ کے بلیسنگز کو ریمائنڈ کروائے یا پاسٹ کے جو گریوینسز تھے یا پاسٹ کے جو مصیبتیں تھیں اس سے آپ کیسے نکلے، کس نے نکالے۔ مزید آپ کو نیگیٹو تھاٹس آئیں گے اور اس ٹائم شیطان آپ کا ساتھی ہوگا، کیونکہ اس نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ زیادہ لوگ آپ کے شکر گزار بندے نہیں رہیں گے۔ اچھا دیکھیں، آج ہم شکر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ شکر کی فلسفی کیا ہے اور گریٹیٹیوڈ کیا ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، اوور آل ہمارے معاشرے میں جب ہم شکر کی بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کو اس طرح کے ٹپس دیتے ہیں کہ آپ صبح سویرے اٹھ کے کوئی گریٹیٹیوڈ جرنل جو ہے وہ مینٹین کرے، اس میں لکھ کے کہ آپ کے پاس کتنی بلیسنگز ہیں، اور اس طرح کے ٹپس آپ کو ملتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ کرنا بھی چاہیے۔ اور یا لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ یار آپ لوگوں کا شکریہ ادا کیا کرے، اور اسی کو شکر کہتے ہیں، اور کسی نے آپ پہ احسان کیا تو اس کا شکریہ ادا کرے، تو یہ بھی شکر ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اور شکر کا مطلب بھی اس حد تک صحیح ہے۔ لیکن جو اس کا اصل مطلب ہے نا، جو شکر کا ایسنس ہے، ایسنس وہ کیا ہے، وہ پتہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس پہ سوچیں نا کہ یہ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی اپرچونٹی، اتنی بڑی انوائرمنٹ، اور اتنے زیادہ بلیسنگز جو کہ کسی بندے نے آپ کو نہیں دیے، وہ ایک ان نون ذریعے سے اور سورس سے آپ کو ملتے ہیں اور ملے ہیں، کبھی آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے؟ اور بجائے شکر کے آپ ہر وقت اس نیچر سے اور اس کریٹر سے ہر وقت گلے اور شکوے کرتے ہو، اور جس زبان سے آپ گلہ کرتے ہو وہ زبان بھی انہوں نے ہی دیا ہے، اور جس وجود سے آپ اس کی مخالفت کرتے ہو اور اس کی ناشکری کرتے ہو، بلکہ اس کے اگینسٹ جا رہے ہو، وہ وجود بھی انہوں نے دیا ہے، تو کیا اس سے بڑی ناشکری ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے بڑی کمظرفی ہو سکتی ہے؟ کیا ہم نے اس کی قدر کی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ گلہ کیا ہے اور بجا کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ ان لوگوں نے ہمارا شکریہ اس طرح سے ادا نہیں کیا جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا، جس طرح قدر ہمیں اس ذات کی کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں کیا، اور ہم اس میں پھنس گئے کہ مجھے یہ نہیں ملا، اور میرے فیوچر میں کیا ہوگا، اور کل جو ہے مجھے یہ چیز نہیں ملی، اور آج بھی مجھے یہ نہیں ملا، فیوچر میں بھی پہلے سے آپ نے طے کیا کہ مجھے کچھ نہیں ملنے والا،
اور آپ جو ہے پاسٹ کے شکوے ہی کر رہے ہیں اور آپ کا کوئی حسن ظن نہیں ہے، تو ظاہر ہے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ جو ملا ہے نا آپ وہ بھی ڈیزرو نہیں کر رہے، کیونکہ آپ نے کبھی اس کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو جو آپ کو ملا ہے آپ اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کرتے، تو آگے مزید کیا ملے گا؟ مزید اگر آپ کو ملے تو آپ ابزارب نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو ایکسپلین کیا ہے شکر کو، کہتے ہیں کہ اگر آپ نے شکر ادا کیا، اگر آپ نے اپریسیشن کی، تو ہم آپ کو مزید نوازیں گے، کیونکہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ آپ میں پوٹینشل ہے اس کو ایبزارب کرنے کی، یوٹیلائز کرنے کی، اس لیے ہم آپ کو مزید دیں گے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم۔ اور اگر آپ نے ناشکری کی اور آپ ہر وقت اس موڈ میں رہتے ہو کہ مجھے تو کچھ نہیں ملا، سارے مسائل میرے ساتھ ہے اور میرے اوپر تو کبھی احسان ہی نہیں کیا، اور میں تو اس فیملی میں ہوں اور میرے فیملی والے اچھے نہیں ہیں، یا جو ہے میں اس ملک میں ہوں، اور یا جو ہے میرے ریلیشن شپس اچھے نہیں ہیں، یا میرے پاس تو اتنی مال دولت نہیں ہے، اور اس طرح کے گلے شکووں میں جب آپ رہتے ہیں نا، تو پھر یہ آپ کا موڈ بن جاتا ہے، پھر آپ بلیسنگز مزید آپ کے پاس آتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ جو آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ کو نظر نہیں آتے، جو بلیسنگز آپ کے پاس پہلے سے ہیں اس سے آپ خوش نہیں ہیں نا، اس لیے آپ شکوے کرتے ہیں نا، تو مزید آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ اور مزید کیسے آئیں گے؟ آپ کا جو مینٹل اپروچ ہے، جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، وہ یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا کہ اس کے پاس کوئی پازیٹیو چیزیں مزید آئیں، تو آپ اس سیڈنس موڈ میں رہتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ مزید بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، کہ ہمارا کیا کام ہے کہ ہم آپ کو عذاب دیں اگر آپ شکر کرتے ہو اور اگر آپ ایمان لاتے ہو، یعنی آپ ہماری بات مانتے ہو، اگر آپ ریکگنائز کرتے ہو، اگر آپ ایکنالج کرتے ہو بلیسنگز کو اور ہماری کریشن کو، اور اگر آپ یہ اپریشیٹ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وجود بخشا ہے، اور اگر آپ میں اعلیٰ ظرفی ہے اور آپ جو ہے گریٹیٹیوڈ سے کام لیتے ہو کہ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ آپ کو وجود بخشا ہے، حالانکہ آپ کچھ بھی نہیں تھے، اس سے پہلے انسان پہ یہ وقت گزرا ہے نا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، آپ تو کچھ بھی نہیں تھے، آپ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجود بخشا۔ یار اس پہ اگر آپ شکر ادا نہیں کرتے اور آپ گلے اور شکوے کرتے ہو تو آپ کا کیا حق بنتا ہے؟ آپ تو تھے ہی نہیں نا، آپ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا، اور اس ذات نے آپ کو وجود بخشا، اب اس وجود کے ساتھ آپ دوبارہ واپس آ کے ان سے گلہ کرتے ہو، ان سے شکوہ کرتے ہو۔ اچھا، گلہ اور شکوہ صرف زبان سے نہیں ہوتا، اگر آپ اس کی مخالفت کرتے ہو تو آپ سوچیں آپ کتنی بڑی ناشکری میں مبتلا ہو، یعنی اس کے اگینسٹ اگر آپ جا رہے تو کیا یہ ناشکری نہیں ہے؟ یہ کتنی بڑی ناشکری ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے، کوئی 10 روپے ہمیں دے دے تو ہم یعنی کتنا اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یا کوئی ہمارا کوئی مطلب کام کرے کسی بھی حوالے سے تو ہم کتنا مطلب کہتے ہیں کہ یار اتنا بڑا احسان کیا ہے اس بندے نے، تو ہم ہر وقت ہر جگہ بھی کہتے ہیں، اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اصل جو شکر کا مفہوم ہے وہ آپ بھول گئے کہ اس ذات نے اتنا بڑا احسان کیا، اور اب آپ اتنے بڑے بن گئے کہ اس کے پاس آ کر یا آپ شکوہ کرتے ہو یا جو ہے آپ اس کی مخالفت پہ اتر آتے ہو، یہی سب سے بڑی ناشکری ہے۔
جب آپ اس کی مخالفت پہ اتر آتے ہو تو وہ پھر آپ کو نکالتے ہیں. اچھا جب شیطان نے یہ کام کیا نا تو اس کو کہا نا کہ فخرج، نکلو یہاں سے. اس نے تکبر سے کام لیا نا. تو دراصل اس نے ناشکری کی. اتنا بڑا احسان کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا تھا، اور اس نے اللہ سے کہا کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا. تو اسے کہا نکلو، گیٹ آؤٹ. اور اس کے بعد شیطان نے پتہ ریئیکشن میں کیا کہا. اس نے ریئیکشن میں اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں اب کیا کام کروں گا، میں آپ کے بندوں کو انگریٹفل بناؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ آپ کے بندے آپ کے شکر گزار نہیں ہوں گے. اور اس نے پھر کہا کہ میں کبھی آگے سے آؤں گا اور کبھی جو ہے بیک سے آؤں گا اور کبھی دائیں سے اور بائیں سے، اور میرا کام کیا ہوگا؟ میرا کام یہی ہوگا کہ ان کو انگریٹفل بناؤں گا. من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اور کیا کہا آخر میں؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ میں ان کو ہر طرف، چاروں طرف سے میں آ کے ان کو ناشکری میں مبتلا کروں گا. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اس کی ریئلائزیشن کرے، اس کی قدر کرے اور اس کو پہچانے، اس کی اپریسیشن کرے. اور شیطان چاہتا ہے کہ آپ انگریٹفل رہیں. وہ چاہتا ہے کہ آپ کم ظرفی سے کام لیں. وہ چاہتا ہے کہ آپ دشمنی پہ اتر آئیں اور آپ احسان فراموش بن جائیں. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ گریٹفل بن جائیں. اچھا آپ کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے شکریہ کی کوئی ضرورت ہے. اس لیے لقمان حکیم کو جو وزڈم دیا تھا نا کہ آتین الحکمہ، وہ کیا تھا؟ ان اشکر للہ. اور پھر اس سے کہا کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ اگر آپ شکریہ ادا کرتے تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے، آپ کے اپنی نفس کے لیے اچھا ہے. اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. غنی حمید، وہ اس سے پاک ہے. اگر یہ سارے لوگ ناشکر بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی قدر میں کوئی کمی نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر آپ شکریہ ادا کریں گے، اگر آپ شکر سے کام لیں گے، یعنی آپ اطاعت کریں گے، آپ اس گریٹیچیوڈ کی موڈ میں اور اسٹیٹ آف ہیپینس اور اسٹیٹ آف گریٹیچیوڈ میں جب آپ رہیں گے نا، اس حالت میں، تو آپ کو مزید بلیسنگز بھی دی جائے گی اور آپ کو مزید اس کی ریئلائزیشن بھی ہوگی اور آپ کو مزید اللہ تعالیٰ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اور اس انڈرسٹینڈنگ کو ہی ایمان کہتے ہیں. ایمان اور کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو اس ذات کی زیادہ سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو، اس کی سمجھ ہو، اس کے صفات کا پتہ ہو، اس کے آپ قریب ہو، اس کی اپریسیشن آپ زیادہ کریں اور آپ دراصل اعلیٰ ظرف بن جائے، آپ اس کی قدر کریں اور وہ اور بھی آپ کو پوٹینشیل سے نوازے اور آپ کا پوٹینشیل ڈیولپ اور بہتر سے بہترین ہو. تو یہی تو مقصود ہے. تو پھر آپ کبھی بھی مایوس بھی نہیں ہوں گے اور آپ ناشکری بھی اختیار نہیں کریں گے اور کبھی بھی آپ اس موڈ میں بھی نہیں رہیں گے اور آپ کو مزید نوازا جائے گا اور آپ کا پوٹینشیل ایکسپینڈ ہوگا. اچھا اب آپ گریٹیٹیوڈ سے کیسے کام لیں گے؟ اگر آپ کسی مصیبت میں ہیں تو پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے سے کم تر، یعنی وہ لوگ دیکھیں یا جو آپ سے زیادہ مصیبت میں ہو یا آپ سے کم بلیسنگز میں ہو، آپ کے ساتھ ان سے زیادہ نعمتیں، اور یا آپ نے کیا کرنا ہے، دوسرا طریقہ کیا کہ آپ نے پاسٹ میں دیکھنا ہے کہ پاسٹ میں آپ پہ مصیبت آئی تھی تو آپ کو کیسے نکالا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ
موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ یاد کریں نا وہ بلیسنگ، اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ انجیناکم من آل فرعون، کہ فرعون سے آپ کو بچایا، کہ وہ اتنا بڑا امپائر تھا اور اتنا یعنی ظالم لیڈر تھا، اس سے آپ کو نجات ملی. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ وہ آپ کے بچوں کو ذبح کرتے تھے، اس سے آپ کو نجات ملی. اپنے لوگوں کو یہ بلیسنگ ریمائنڈ کروائی نا. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ پاسٹ کے بلیسنگز کو ریمائنڈ کروائیں، یا پاسٹ کے جو گریوینسز تھے یا پاسٹ کے جو مصیبتیں تھیں اس سے آپ کیسے نکلے، کس نے نکالا. تو آپ کو ایک کانفیڈنس مل جائے گا، آپ خود بخود نکل جائیں گے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ جب وحی بند ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈپریشن میں چلے گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیڈنس کا سامنا کر رہے تھے، تو اس ٹائم بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا نا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ آپ یاد کروائے نا ہم نے آپ پہ کتنی بلیسنگز کی ہے، آپ کو کہاں سے کہاں تک لے کر آئے ہیں اور آپ کا ساتھ دیا ہے. تو پاسٹ کے جو ریگریٹس ہے وہ دراصل آپ کے لیے بلیسنگز ہے. پاسٹ کے ریگریٹس جو ہے دراصل آپ کے لیے شکر کا مقام ہے. پاسٹ کے ریگریٹس آپ نے بجائے اس کے کہ آپ اس میں پھنسے رہے اور آپ اس کو یاد کرتے رہے اور مزید ڈپریس ہو، وہ تو دراصل آپ کے لیے شکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے نکالا ہے، تو آگے بھی آپ کو نکالے گا. اور پھر آپ کو کہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو آپ نے بلیسنگز کو یاد کروانا ہے، ریمائنڈ کروانا ہے، اور پاسٹ کے ریگریٹس سے لیسنز لینے اور اس کو بھی بلیسنگ کی طور پر دیکھنا ہے. تو آپ کبھی بھی اس موڈ میں نہیں جائیں گے، آپ کبھی بھی سیڈنس کا سامنا نہیں کریں گے، اور آپ اس اچھے موڈ میں رہیں گے. اور پھر آپ کا جو کنڈکٹ ہے وہ بہت پروڈکٹیو ہوگا، کیونکہ آپ لیزینس کا سامنا نہیں کریں گے، آپ سیڈنس کا سامنا نہیں کریں گے، اور آپ ہر وقت ایک اچھے موڈ میں رہیں گے اور اس کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے. تو اس کی ریئلائزیشن آپ کو ہوگی، تو اس کے قریب رہیں گے، اور جو آپ کے پاس ہے اس سے آپ کو قناعت مل جائے گی، اور اس قناعت کے نتیجے میں آپ کو مزید بلیسنگ ملے گی، اور اس کو شکر کہتے ہیں. اور اگر آپ نے دوسرا روش اختیار کیا ناشکری کا، تو آپ کے پاس اتنا ہوگا لیکن آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور ہر وقت آپ شکوے اور اس کے موڈ میں رہیں گے، گلے کے موڈ میں رہیں گے، اور مزید آپ کو نیگیٹو تھاٹس آئیں گے. اور اس ٹائم شیطان آپ کا ساتھی ہوگا، کیونکہ اس نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ زیادہ لوگ آپ کے شکر گزار بندے نہیں رہیں گے. نہ ان کو اپنی ذات کا شکر کرنا آتا ہوگا، نہ آپ کا کہ آپ نے اتنا بڑا احسان کیا تھا تو آپ بھی یاد نہیں رہیں گے، اور یہ اس بلائنڈنس میں زندگی گزار کے مزید سے مزید ڈپریس ہوں گے.